باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآنا حلقا فقال ما لی اراکم عزین ثم خرج علینا فقال الا تصفون كما تصف الملائکة عند ربها فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکة عند ربها قال یتمون الصفوف الاولى ویتراصون فی الصف رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور تشریف لائے، ہمیں حلقہ حلقہ دیکھا، فرمایا کیا ہے؟ میں تمہیں متفرق دیکھتا ہوں، یعنی وہ جو چند دوست مل کے کچھ ادھر بیٹھ گئے، دو تین دوست ادھر بیٹھ گئے، دو تین دوست ادھر بیٹھ گئے، جو جاننے والے، تو وہ اس سے باتیں کر رہے، وہ اس سے باتیں کر رہے، وہ اس سے باتیں کر رہے۔ تو حضور نے جب ان سب کو ہلکا ہلکا دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے بھئی، میں تمہیں علیحدہ علیحدہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر ہم پر تشریف لائے تو فرمایا کہ ایسی صفیں کیوں نہیں بنا لیتے جیسے فرشتے اپنے رب کے نزدیک بناتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے ہاں بناتے ہیں، تم ویسی صفیں کیوں نہیں بنا لیتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اللہ کے ہاں کیسی صفیں بناتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ڈیوٹی دیتا ہے نا جی، وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے واپس بیٹھ کر عبادات شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کیسے صفیں بناتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مسجد میں جب کوئی بندہ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ دو تین ساتھی لے کے، ایک دو دوست لے کے ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، یہ طریقہ کار درست نہیں۔ مسجد میں آئے تو جس طرح ہم یہ نماز کی صفیں بناتے ہیں اس طرح آ کے صفیں بنا کر بیٹھیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو پھر آپس میں ان کے کندھے ملے ہوئے ہونا چاہیے، بالکل صفیں ان کی سیدھی ہونی چاہیے، صفوں کے نیچے سے بھی پاؤں بھی آپ کے سیدھے ہو جائیں، کندھے بھی آپ کے آپس میں برابر ہو جائیں، تاکہ اللہ اس کی برکت سے دل سیدھے رکھے گا۔ جس قوم کی صفیں سیدھی رہتی ہیں وہ قومیں سیدھی رہتی ہیں، جس قوم کی صفیں ٹیڑھی ہو جائیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی۔ اب اگلی حدیث پاک اس سے زیادہ مزید وضاحت کر دیتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر الصفوف النساء آخرها وشرها اولها رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم نے روایت نقل کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے۔ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف کون سی ہے جی؟ پہلی صف، یہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف۔ اور حضور نے فرمایا بدترین صف وہ ہے جو پچھلی ہے، سب سے آخر والی صف میں جو آ کے ملا وہ صف، وہ اتنا ڈھلا آدمی، سارے پہلے پہنچ گئے ہیں، یہ سب سے اینڈ میں پہنچ رہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے۔ اب اس کے فرمانے کے پیچھے ایک لفظ جو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وآخرها شرها وشرها اولها، منافقین جو ہے نا جی، منافقین ان کا طریقہ کار کیا تھا نماز کے اندر؟ منافقوں کا طریقہ کار یہ تھا جب وہ رکوع میں جاتے تھے نا تو ایسے نیچے پیچھے سے گچی موڑ کے عورتوں کو دیکھا کرتے تھے، یعنی آج بھی جب نماز پڑھتے ہیں نا جی لوگ تو ان کی نماز اپنی کے اوپر نظر نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی نمازوں کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، میری ہمیشہ سے عادت ہے، میں وقت کو کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ استعمال میں لایا جائے۔ اگر مجھے وقت ملا ہے نا تو یا حدیث پاک کھول لیتا ہوں یا پھر کوئی قرآن پاک کھول لی یا تفسیر کھول لی، یعنی وقت ضائع نہیں کرنا، مطالعہ کرو مطالعہ کرو مطالعہ کرو۔ میں مطالعہ کر رہا ہوں، وہ ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تو ساتھ ان کے ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب میں پڑھتے نا جی وہ بھی آئے، انہوں نے بھی سنتیں پڑھی، اس نے بھی سنتیں پڑھی۔ جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا نا جی
تو وہ ساتھ والے بچے سے کہنے لگے اوے تو تے پوری سنتا نہیں پڑھیاں، او تو پوری سنتا نہیں پڑھیاں، او تو تین سنتا پڑھیاں۔ میں پریشان ہو گیا، بابا جی کو کیا ہو گیا، یہ ابھی سنتے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ہاں جی سلام پھیر رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ او تو تین سنتا پڑھ کے سلام پھیر چھڑے۔ اللہ کے بندے تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنی نماز پڑھ، وہ کیسے پڑھ رہا ہے کیسے نہیں پڑھ رہا، تیری نماز اپنی جاری ہے اور تو ساتھ والے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو اپنی فکر تو کر لے اللہ کے بندے۔ تو منافقین کی یہ عادتیں تھیں، وہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، مسجد میں بھی آنے کے بعد بھی نا جی ان کے دلوں کے اندر سے منافق جو ہے غلاظت نہیں گئی ان کے اندر سے، تو اس لیے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے نا کہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، نہیں یہ بات نہ سمجھ لی جائے، ہاں جی یہ فضیلت میں بات ہو رہی ہے کہ سب سے بہترین صف مردوں کے لیے پہلی صف، اور سب سے بہترین صف عورتوں کے لیے پچھلی صف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جس طرح حضور نے ہمیں حکم فرمایا ہے اس طرح مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔